الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبرائيل يقول مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اے ہمارے خلیل، آپ نے بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا ہے، اب آپ اعلان فرمائیں کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں تو کوئی بندے نظر ہی نہیں آ رہے، میں کن کو پکاروں اور اعلان کروں کہ حج کے لیے آؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی بات کو لوگوں تک کیا جو بعد میں آنے والی روحیں ہیں ان تک بھی پہنچا دیں گے، اور وہ روحیں بھی اگر لبیک کہہ دیں گی تو ان کی بھی حاضری یقینی ہو جائے گی۔ اذن فی الناس، اذن یؤذن کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا۔ اذان کو بھی اذان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، اے ہمارے خلیل آپ لوگوں کو بلائیں، اعلان کریں کہ وہ حج کے لیے آئیں، پیدل چل کر، سواری پر یا کمزور سواری پر، من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے چل چل کر تھک جائیں، بس ان کو اعلان کر کے بتائیں کہ آئیں حج کے لیے۔ آگے آتا ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، حج میں آئیں تو اپنا فائدہ حاصل کریں اور قربانی کریں، مشاہدہ کریں اللہ کی قدرت کا وغیرہ۔ جو ہم نے آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ اپنے حج والے ساتھیوں کو مر اصحابک ان یرفعوا اصواتہم بالتلبیہ، کہ اے جبرائیل آپ اپنے ساتھیوں کو حکم دیں احرام جب باندھ لیا ہے تو اس کے بعد اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھیں۔ مر اصحابک ان یرفعوا اصواتہم بالتلبیہ۔ آج ہمارا موضوع حج کا طریقہ بتانا ہے۔ گزشتہ جمعے پر عمرے کا طریقہ عرض کیا تھا، اور عمرے میں 7 چیزیں ضروری ہیں: پاک ہونا، احرام باندھنا، نیت کرنا، چوتھا طواف کرنا، طواف کے بعد 5واں 2 رکعت پڑھنا، چھٹی چیز صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اور 7ویں چیز ہے حلق کرانا، گنجا کرانا یا کینچی کے ساتھ چھوٹے کرانا۔ عمرے کی بات ختم ہو گئی تھی، اور عموماً یہاں سے لوگ حج کرنا جاتے ہیں تو حج تمتع ہی ہوتا ہے۔ حج کی کل 3 قسمیں ہیں، ان میں سے جو مرضی ہے جس قسم کا بھی احرام باندھ لے وہ حج ادا ہو جائے گا۔ حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔
حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ حج کے سفر میں یہ صرف حج کرتا ہے. فرض کرو آخری فلائٹوں میں جاتا ہے، دوسرے دن اس نے مینا چلے جانا ہے، تو وہ صرف حج افراد کا صرف حج کرے گا. حج سے پہلے عمرہ نہیں کرے گا، صرف حج کرے گا. اس کو مفرد بالحج کہتے ہیں، یعنی اکیلا اس سفر میں حج کرتا ہے صرف. اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، کرتا ہے اچھی بات ہے. دوسری قسم حج کی حج قران. قرانہ کے معنی ہوتے ہیں ملانا، یعنی ایک ہی سفر میں عمرے کو اور حج کو ادا کر رہا ہے، درمیان میں حلال نہیں ہوتا. مثلا ابھی جا رہا ہے، وہ عمرہ کرے گا، حج قران کی نیت ہے، عمرہ کرے گا مکمل جیسے عمرہ کرتے ہیں، آخر میں حلق نہیں کرائے گا اور انہی چادروں کے ساتھ رہے گا. 7-8 ذی الحجہ تک انہی چادروں میں رہے گا اور تمام پابندیاں اس کے اوپر لاگو رہیں گی. جب وہ حج کا دن شروع ہو جائیں گے تو پھر حج قران ہے چونکہ اس کا، تو حج کے لیے روانہ ہو جائے گا. یہ حج سب سے مشکل ہے تو سب سے افضل بھی ہے، ثواب بھی زیادہ ہے. اس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد بندہ حلال نہیں ہوتا، حلق نہیں کرا سکتا، بس انتظار کرے گا. درمیان میں بغیر صابن کے نہا سکتا ہے، چادریں میلی ہو گئیں بدل سکتا ہے، لیکن اور جو پابندیاں ہیں صابن، خوشبو وغیرہ وغیرہ وہ سب اس کے اوپر ہیں. جب بعد میں حج کے ارکان پورا کرے گا پھر وہ حلق کرا کے، ایک تو اس وجہ سے مشکل ہے کہ اس کا لمبا احرام ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور دوسرے لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ جو یہ غلطی کرے گا، اگر حج افراد یا تمتع والا غلطی کرتا ہے تو اس کے ذمہ ایک بکرا آتا ہے جرمانے کا. یہ جب غلطی کرے گا وہی ایک غلطی، تو اس کے ذمہ 2 بکرے جرمانے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ڈبل احرام کے ساتھ چل رہا ہے. فضیلت بھی اس کی زیادہ ہے. تو ظاہر ہے فضیلت تبھی زیادہ ہوتی ہے جب مجاہدہ زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو. تیسرا حج ہے حج تمتع. متع یمتع، تمتع کے معنی ہوتے ہیں نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں سے جاتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد حلق کرا کے حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرضی ہے عمرہ کریں، مدینہ جائیں، واپس آ کے عمرہ کریں، طواف کرتے رہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. پھر 7 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام حرم شریف سے باندھیں گے، اپنی رہائش سے باندھیں گے، پھر وہ حج کے ارکان پورے کریں گے. یہ حج تمتع والے ہیں. یہ بھی ایک سفر میں 2 کام کریں گے، پہلے عمرہ اور حج. حج قران والا بھی ایک ہی سفر میں 2 کام کرے گا، پہلے عمرہ اور حج. حج قران اور حج تمتع کرنے والے دونوں آدمیوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. قربانی یہ دم شکر ہے اور واجب ہے، یہ جرمانہ نہیں ہے، یہ قربانی حج کی ہے. اگر موقع ملے تو اپنی قربانی میں سے استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 قربانیاں خود کی ہیں اونٹوں کی، اور بقیہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. کل 100 قربانیاں تھیں اور ان 100 میں کوئی شریک نہیں تھا. یہ بات یاد رکھنا. ازواج مطہرات بھی حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھیں، ان کے لیے آپ نے الگ ایک گائے خریدی اور اس میں ان کے ساتھ حصے پورے کر دیے. یہ آپ کے ساتھ حصے ہیں، آپ کی قربانی یہ ہے. 100 قربانی جو اونٹوں کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کی ہے. قربانی تو ایک کافی تھی، لیکن بس امر ربی ہوگا جو بھی بات ہے. اب قربانی کا گوشت کھانا مسنون ہے. آپ نے طریقہ کیا کیا؟ صحابہ کو فرمایا میرے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لے آؤ، اور اس کو ہنڈیا میں ڈلوا دیا، اور دوسرے ساتھی کو کہا کہ شوربہ بناؤ. جب وہ یخنی بن گئی، آپ نے تھوڑی سی یخنی نوش فرمائی تو صحابہ کو فرمایا دیکھو میں نے اپنی 100 کی 100 قربانیوں کا گوشت کھا لیا ہے، ہر میں سے اس کا اثر آ گیا ہے. جو قربانی کا جانور ہے، حج کی قربانی کا جانور،
اگر موقع ملے، حالات اس طرح کے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے، اپنے جانور کی قربانی خود کھانا اور دوسروں کو، فقیروں کو، سب کو جیسے بھی پہنچ سکے اچھی بات ہے۔ بہت فضیلت ہے قربانی کی، ایک ایک بال کا ثواب وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ حج قران والے اور حج تمتع دونوں پر حج کی قربانی واجب ہے، اور فرق یہ ہے کہ قران والا درمیان میں حلال نہیں ہوگا، تمتع والا درمیان میں حلال ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایک ہی سفر میں دو کام کر رہے ہیں اس لیے قربانی ان پر واجب ہے۔ ایک بات کہیں مجھے بعد میں یاد نہ رہے، حج تمتع والا جب عمرہ کر کے پھر حج کے دنوں کا انتظار کرتا ہے، اس دورانیے میں اگر وہ باہر جاتا ہے اور پھر میقات سے اندر آتا ہے تو دوبارہ اس پر عمرہ لازم ہے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کا تمتع باہر جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر مدینہ جاتے ہیں ساتھی، 10 دن وہاں رہ کے پھر واپس آتے ہیں، تو وہاں سے اختیار نہیں ہے، تمتع والے حج کو اختیار نہیں ہے، لازمی ہے ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھ کے آئے۔ میں انشاءاللہ اور وضاحت کے ساتھ آگے بات کروں گا۔ اسی طرح قربانی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی قربانی ہو گئی، وہ بھی عید پر قربانی ہوتی ہے، تو بس یہ والی قربانی جو عام مالداری کی قربانی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی مالداری کی قربانی اپنی جگہ واجب ہے جب آپ مکہ میں 15 دن کے لحاظ سے مقیم ہیں، مالداری والی قربانی اپنی جگہ پر واجب ہے۔ ہاں، اس میں یہ آپ کو سہولت ہے کہ جہاں چاہیں کریں، پاکستان میں پیسے دے جائیں، جہاں چاہیں کریں۔ جو حج والی قربانی ہے اس کا وہاں منا میں یعنی حدود حرم میں ہونا اس کا ضروری ہے، اور جو جرمانے والی قربانی ہے اس کا بھی حرم میں ہونا ضروری ہے۔ وہاں بکرا مل رہا ہے 20,000، اب تو یہاں بھی ایسا ہی حساب ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہاں 300 ریال کا 400 ریال کا بکرا ملتا تھا اور یہاں کچھ کم ہوتا تھا۔ تو کوئی سمجھے کہ ادھر بکرا مہنگا ہے تو ادھر فون کر دیتا ہے کہ ہماری اوپر وہ جرمانہ آ گیا، ادھر قربانی کر لیں، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، ذبح سے جانور حلال ہو جائے گا، گوشت کھانے والوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس کا جرمانہ ادا نہیں ہوگا، وہ حدود حرم میں۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کچھ بال گر جاتے ہیں، ناخن ٹوٹ گیا ہے، کچھ ہوا، اس میں 5 ریال 10 ریال صدقہ دینا واجب ہے، تو وہ صدقہ بھی ادھر ہی دینا ہے حدود حرم کے فقراء کو۔ بہرحال تو آج کا موضوع حج کا طریقہ بتانا ہے کہ کون سی چیزیں حج میں لازم ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ 7 چیزیں واجب ہیں عمرے میں اور 14 چیزیں واجب ہیں حج میں، اور 14 ہی واجبات ہیں نماز میں۔ ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اگر ادا نہیں کی جائیں گی تو سرے سے حج ہی نہیں ہوگا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ غلط ہو گئی، اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو حج تو ہو جائے گا لیکن جرمانہ دینا پڑے گا۔ پہلے وہ میں لازمی چیزیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے پاک ہونا، نمبر 2 احرام باندھنا، نمبر 3 نیت کرنا، نمبر 4 میدان عرفات میں جانا، وہ جو پہلی منا میں جانا ہے وہ واجب نہیں، وہ سنت ہے، 5 نمازیں جو پوری کرنی ہے 7 ذی الحجہ کو جو جاتے ہیں۔ نمبر 4 میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا، اگر تھوڑا سا بھی رہے گا میدان عرفات میں رکن ادا ہو جائے گا، واجب ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 5 مزدلفہ کا وقوف، رات کو جو مزدلفہ میں آ کے رہتے ہیں اور صبح وہاں نماز کے بعد ٹھہرنا واجب ہے۔ نمبر 6 مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرنا واجب ہے، اور مؤخر تاخیر کے ساتھ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملانا، دونوں اکٹھی پڑھنا، یہ واجب ہے 6۔ نمبر 7 آج صبح 10 ذی الحجہ ہو گئی ہے، 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ جس کو لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان، اس کو صرف 7 کنکریاں مارنا، 7 واجب ہو گیا۔ نمبر 8 اس کے بعد قربانی کرنا۔ نمبر 9 اس کے بعد حلق کرانا، یعنی اسرا اور نہانا دھونا اب
سب کچھ حلال ہے، صرف کچھ ممانعات باقی ہیں۔ نمبر 10، رات کا کچھ حصہ مینا میں رہنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ نمبر 11، 10، 11، 12 کی مغرب تک، 10 ذی الحجہ اور اس کی رات، 11 ذی الحجہ اور اس کی رات، 12 ذی الحجہ رات نہیں، 13ویں کی رات نہیں، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لینا، یہ 11واں واجب ہے۔ ویسے طواف زیارت رکن ہے، لیکن ان دنوں کے اندر کرنا، اگر بلا وجہ ان دنوں سے مؤخر کر دے گا دم واجب ہو جائے گا۔ 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو ظہر کے بعد، زوال کے بعد، یعنی 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد، تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ اگر رہ جائے گا تینوں کو، 11 کو بھی 12 کو بھی، یہ 12 واجب ہو گئے۔ 13واں واجب ہے انہی راتوں میں، یہ 11 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مار رہے ہیں، 12 کو بھی مار رہے ہیں، ان راتوں کو مینا میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اور 14واں واجب حاجی صاحب کے لیے جو ادھر سے گیا ہوا ہے، وہ 14واں واجب ہے طواف وداع کرنا۔ اگر طواف وداع نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ یہ ایک اجمالی تفصیل ہے حج کے ارکان کی۔ دوبارہ آئیں، حج میں 2 رکن اعظم ہیں، ان کے ایک کے تو چھوٹ جانے سے کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے، حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر احرام باندھا ہوا ہے اور میدان عرفات نہیں جا سکا تو حج ادا نہیں ہوگا، کام کرتا رہے، دم بھی دے گا بدنا، اور اگلے سال دوبارہ حج کی قضا بھی کرے گا۔ میدان عرفات کا بہت ٹائم ہے، آپ سنیں، 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر صبح صادق تک، یہ سارا ٹائم وقوف عرفہ کا ہے۔ کتنا بڑا ٹائم ہے؟ اصل مستحب ٹائم تو وہی ہے جو 9 ذی الحجہ کی زور سے لے کر مغرب تک ہے، لیکن آنے والی رات بھی وقوف عرفہ کا حصہ ہے۔ اگر رات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے بھی میدان عرفات میں چلا گیا تو رکن ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھو کتنی آسانی ہے، 9 ذی الحجہ اور آنے والی رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک تھوڑا سا ٹائم بھی اگر میدان عرفات میں چلا گیا رکن ادا ہو جائے گا، لیکن اس واجب ٹائم میں نہیں رہا تو بکرا دینا ہوگا، لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات کی فضا سے بھی اس ٹائم کے اندر میدان عرفات کی فضا سے بھی اگر گزر گیا تو حج ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات میں بے ہوشی کی حالت میں بھی اگر اس کو گزار دیا گیا تب بھی حج ادا ہو جائے گا۔ اور سعودی حکومت یہ کرتی ہے کہ جو حاجی بیمار ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈرپ لگی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یا ان کو ایمبولینسوں میں اس ٹائم کے اندر ایمبولینس میں ڈال کر میدان عرفات سے چکر لگوا کے واپس ہسپتال لے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہیلی کاپٹر کے اوپر رکھ کر وہ فضا سے گھما کر لے جاتے ہیں، حج ادا ہو جاتا ہے۔ کتنی سہولت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص میدان عرفات میں نہیں جا سکا، نہ 9 ذی الحجہ کے دن کو زور کے بعد اور نہ آنے والی رات کو، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اگلے سال اس کو دوبارہ حج کی قضا کرنی ہوگی۔ ہم جس رات کو مینا میں رہے ہیں 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیان میں، یہ رات 9ویں ذی الحجہ کی ہے۔ احرام باندھ کر حاجی صاحب مینا میں آتے ہیں 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیانی شب، یہ شب 9 ذی الحجہ کی ایک رات پہلے آتی ہے، اسلام میں دن بعد میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ جو صبح ہوگی، آج کی رات بھی 9 ذی الحجہ کی ہے،
اور 10 ذی الحجہ جو کل ہوگی وہ 10 ذی الحجہ کی رات بھی 9 ذی الحجہ کی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے لیے 2 راتیں ہیں، ایک وہ رات جو پہلے آتی ہے روٹین کے مطابق، اور ایک 9 ذی الحجہ کی آگے جو 10 اور 9 کے درمیان میں رات ہے وہ بھی 9 ذی الحجہ کی ہے۔ 10 ذی الحجہ وہ اسلامی تاریخ کا دن ہے کہ جس کی رات نہیں ہے، یہ 9 ذی الحجہ کو دے دیا گیا یہ رات، اور حاجی کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ 2 رکن اعظم ہیں حج میں، ایک میدان عرفات کا وقوف، جس انداز میں بھی اس ٹائم کے اندر ہو گیا حج ادا ہو جائے گا، جرمانہ وغیرہ بعض صورتوں میں آئے گا، لیکن اگر وہ اس ٹائم کے اندر نہیں آ سکا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا رکن اعظم وہ طواف زیارت ہے۔ دیکھو زیارت کا معنی ہوتا ہے دیدار کرنا۔ یہ حاجی صاحب تو 40 دن ہو چکے ہیں، پہلے ہی آیا ہوا ہے مکہ میں اور کئی طواف بھی کر چکا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، اس نے طواف قدوم بھی کیے ہیں وغیرہ، عام طواف بھی کیے ہیں۔ ان تمام طوافوں کو طواف زیارت نہیں کہتے۔ اس طواف کو جو حج کا رکن ہے، حج کی ادائیگی کے بعد، میدان عرفات کے وقوف کے بعد یہ طواف کیا جاتا ہے، اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف صدر وغیرہ۔ طواف زیارت دیدار مطلب یہ ہے حج کے بعد حاجی صاحب پاک صاف ہو گیا اور اس کا رب بھی پاک صاف ہے، وہ بھی سبحان ہے، حج سے یہ بھی پاک صاف ہو گیا، تو اب یہ اس قابل ہے طواف کرے اور اپنے رب کی زیارت کرے، رب اس کی زیارت کرے گا۔ اس لیے اس طواف کا نام طواف زیارت ہے کہ میدان عرفات میں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان بہت رسوا ہوا، اور اس کے بعد ہر سال شیطان سب سے زیادہ رسوا میدان عرفات میں ہوتا ہے کہ اللہ جب حاجیوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور حاجی جب اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار تمام مسلمانوں کی ان کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، حاجی تو جب گھر تک نہیں آتا، داخل نہیں ہوتا، تو جس کی دعا کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میدان عرفات میں دعا کرے گا کیسے قبول نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کما ہوا شان میدان عرفات میں قریب آ جاتے ہیں اور ندا لگتی ہے حل میں مستغفرن، کوئی گناہ کی معافی چاہنے والا ہے؟ تو گناہ سب سے زیادہ رسوا تو فرمایا غزوہ بدر میں ہوا شیطان۔ وہ کیسے رسوا ہوا زیادہ؟ مشرکین مکہ جب پروگرام بنا چکے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، اور یہ پروگرام کفر کے بنتے ہی رہتے ہیں، ان کے بس میں ہوتا تو ہم کب تک ختم ہو چکے ہوتے، ان کے بس میں یہ بات ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھا نا، وہ سفر کر رہے تھے، تو وہ کشتی میں، تو وہ ادھر سے بچھو نکل آیا، تو وہ بچھو پانی میں ڈوبنے لگا، تو اس کو پکڑ کر پھر کشتی میں رکھ لیتے ہیں، وہ ان کو ڈس دیتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، جب پانی میں ڈوبنے لگتا ہے پھر اس کو پکڑ کر کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، وہ پھر ڈس دیتا ہے، پھر وہ چلتے چلتے پھر پانی میں ڈوبنے پھر وہ دوسرے ساتھیوں نے کہا حضرت صاحب کیا کرتے ہو، اس کو جانے دو، جب پکڑتے ہو جب ڈس دیتا ہے۔ کہتا ہے ہمارا کام بچانا ہے، اس کا کام ڈسنا ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو اس کی فطرت میں ہے وہ کر رہا ہے۔ کفر کی فطرت میں یہ ہے اسلام کو مٹانا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آخری حبیب کی امت اور اس کے تعلیمات اور قرآن و حدیث کو وہ نہیں مٹنے دے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت اور قدرت سے مسلمان ہیں، آباد ہیں، زندہ ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں، اسلام میں لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں۔ کسی اور کی قدرت میں ہوتا، طاقت میں، کب تک مسئلہ صفایا ہو چکا ہوتا۔ غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا کہ شیطان زیادہ رسوا ہوا، پھر اس کے بعد رسوا ہوتا ہے میدان عرفات میں مغفرت کا اعلان سن کے۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو انہیں تھوڑا ڈر لگا کہ قبیلہ بنو بکر اس سائڈ میں، قبیلہ بنو کنانہ وغیرہ، ان قبائل کی مشرکین مکہ کے ساتھ پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ اگر ہم مسلمانوں کے، مشرکین مکہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف چلے جاتے ہیں تو مسلمانوں سے جنگ تو ہوگی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن پیچھے جو ہمارے یہ دشمن ہیں قبیلہ بنو بکر اور بنو کنانہ،
وہ ہمارے اوپر یلغار کر دیں تو ہم تو پھنس جائیں گے، مر جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اب شیطان یہ بات سن رہا تھا، شیطان نے ان کے سردار کی شکل اپنے اوپر بنا لی، اور یہ جنوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ انسان کی شکل وہ بن سکتے ہیں اگرچہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کسی اور چیز کی شکل بننے میں جنوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ شیطان یہ جن اگر انسان کی شکل بنے تو انہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسلام کے خلاف شیطان یہ بھی کام کر لیتا ہے کہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ ایک مہم بہت بڑی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل بن کر شیطان، اور اپنے ساتھ بہت ساری شیطانوں کو انسانی شکل میں لے کر ابو سفیان کے پاس آ گیا۔ ابو جہل تھے اس وقت بڑے سردار، ابو سفیان تھے بعد میں رضی اللہ عنہ۔ کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی سوچنے کی بات نہیں، ہمارا تمہارا اختلاف وہ اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہم تمہارے ساتھ متفق ہیں۔ انہوں نے پہچانا نہیں، ابو جہل نے، ابو سفیان وغیرہ مشرکین مکہ نے پہچانا نہیں کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً بنو کنانہ کا سردار ہی ہے، کیونکہ شکل اس کی بن کر آیا تھا سراقہ بن مالک، اور اس کی یہ بڑے خوش ہو گئے اور چل پڑے۔ وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 10ویں پارے کے دوسری رکوع میں قرآن نے یہ منظر نقل کیا ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کوئی نہیں آج تمہارے اوپر غالب آ سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آ گئے میدان جنگ میں، اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ فرشتوں کی جو جماعتیں تھیں، قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے 3,000 من الملائکۃ مصوبین، اولاً تو 3,000 نازل کیے، پھر ب5,000 من الملائکۃ منزلین، پھر بعد میں 5,000 فرشتے نازل کیے، اور وہ وردی میں آئے، پگڑیوں میں آئے۔ اس طرح اللہ نے شیطان کو، وہ جو سراقہ بن مالک کی شکل میں بنو کنانہ بنو بکر کی طرف سے آیا تھا، اس کو شیطان کو فرشتوں کا لشکر نظر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، جب شیطان نے فرشتوں کے لشکر کو دیکھا، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ سراقہ بن مالک نے حارث کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ بندی، صف بندی ہو رہی تھی۔ اللہ نے یہ منظر دکھایا، سراقہ بن مالک جو نفس الامر میں شیطان تھا، اس کو فرشتوں کا لشکر دکھائی دے دیا۔ فلما ترا الجمعان، جب فرشتوں کا لشکر سراقہ بن مالک کو نظر آیا تو حارث کا ہاتھ جو سراقہ نے پکڑا ہوا تھا، کہتا ہے چھوڑ دو میرے ہاتھ کو۔ حارث کہنے لگا تم نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو گے، اب تمہیں کیا ہو گیا میرا ہاتھ چھڑا رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور مجھے اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہے، مارا جاؤں گا، برباد تو آخرت میں ہو ہی چکا ہوں، ہو جاؤں گا، لیکن دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ یہ شیطان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسوا غزوہ بدر میں ہوا۔ یہ غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ ہے، عظیم غزوہ ہے، بڑی برکات کا حامل، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ رمضان میں بھی تھا، گرمیوں میں بھی تھا، اور 313 تھے۔ ان کو فضیلت اتنی ملی کہ غزوہ بدر کے کسی صحابی سے بعد میں اگر کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے نہیں کچھ پوچھ کریں گے، ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ بعض اصحاب سیر نے بڑی اونچی بات لکھ دی دوستو، کہ جس کی دعا ابھی ہچکولے کھا رہی ہے، کوئی دعا بندہ کر رہا ہے، کوئی اپنا مقصد ہے دین دنیا کا،
دعا مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بھلے دین مانگو دنیا مانگو، یہ دنیا ساری ہی وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا بدر کے مجاہدین کے پہلے نام پڑھ لو، 313 بدر کے مجاہدین جو حاضر تھے نا جی، پہلے ان کے نام پڑھ لو اور پھر واسطہ اور صدقہ دے دو۔ اے ہمارے رب تو ان مجاہدین سے اتنا راضی اور خوش ہے، اور میں بھی ان کے رضاکاروں میں سے ان کو ماننے والا ہوں، میری فلاں دعا قبول کر لے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بدر ہے جہاں شیطان رسوا ہو، اور پھر شیطان رسوا ہوتا ہے میدان عرفات میں، کہ اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اللہ پاک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک خود کما ہوا شانہ ندا لگاتے ہیں، الا هل من مستغفر، الا هل من مستولد، الا هل من مستغفر، الا هل من مبتلا فهو عافی، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، وہ بھی ضرورت ہے اولاد، لوگ کہتے ہیں میرا وارث ہو، اولاد مانگتے ہیں نا جی، اچھی بات ہے، وارث اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ جب میں دنیا چھوڑ جاؤں تو پیچھے میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، اصل وراثت یہ ہے۔ اور کون اولاد بھول جاتی ہے اپنے والدین کو، عزیز و اقارب کو، تو دوسرے کدھر یاد رکھتے ہیں؟ جناب حج کے 2 رکن اعظم بتا رہا ہوں، ایک میدان عرفات اور ایک طواف زیارت۔ طواف زیارت میں حدیث میں آتا ہے فرشتے انسان کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ اے حاجی صاحب، جو سابقہ تیرے گناہ تھے اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں، اب آئندہ خیال کرنا، شاباش دیتے ہیں حاجی صاحب کو، شاباش دیتے ہیں۔ میدان عرفات کا ایک رکن جو چھوٹ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ اگر پہلے فارغ نہیں ہوا، لیٹ ہو گیا، 13ویں کو طواف زیارت کیا، بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، طواف زیارت ادا ہو جائے گا لیکن بکرا جرمانہ دینا ہوگا۔ عورت اگر اپنے معذوری کے ایام کی وجہ سے طواف زیارت 12 سے پہلے نہیں کر سکی، 13 کو 14 کو پاک ہو کر کرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کا وہ نظام ہے۔ اگر کسی شخص نے شرائط حج، کسی شخص نے نیت ہی نہیں کی، حج نہیں ہوگا، احرام ہی نہیں باندھا، حج نہیں ہوگا، تلبیہ ہی نہیں پڑھا، حج نہیں ہوگا، پاک ہی نہیں ہوا، غسل جنابت ہے، حج نہیں ہوگا۔ اب آگے چلیں، جب انسان 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، تو منا میں جاتے ہیں۔ ویسے تو 8 کو جانا ہے، اب 7 کو ہی لے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 5 نمازیں میدان منا میں پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز منا میں پڑھ کر میدان عرفات جانا ہے تاکہ 12 بجے سے پہلے پہنچ جائیں۔ لوگ رات کو ہی لے جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ شروع میں عرفات جانے سے پہلے جو منا میں ٹھہرتے ہیں، یہ منا میں ٹھہرنا مسنون ہے، سستی کی وجہ سے سنت نہیں چھوٹنی چاہیے، کسی مجبوری سے چھوٹ گئی کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے یہی مجبوری ہے 9 ذی الحجہ کی رات منا میں گزارنی ہے، صبح 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جانا ہے، اور معلم کی بسیں اور وہ اس کے کرندے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، چلو چلو صبح کوئی نہیں بس، چلو چلو حاجی صاحب صبح کوئی نہیں بس، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چلے جا سکتے ہیں کہ یہاں ٹھہرنا سنت ہے، کل تکلیف نہ ہو۔ میدان عرفات میں خیال سے تھوڑی سی دیر بھی ٹھہر گئے
رکن ادا ہو جائے گا، لیکن ظہر سے لے کر مغرب دیر تک میدان عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کو میدان عرفات میں مغرب کی اذان میدان عرفات سے باہر ہوتی ہے، وقوف عرفہ اس کا ہو گیا لیکن واجب ادا نہیں ہوا، اس کو بکرا دینا ہوگا۔ اذان سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ لوگ راستے میں یہ میدان عرفات میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ بس لیٹ جائیں، بھلے 12 بجے مزدلفہ پہنچے، اذان کریں اور اقامت کریں، مغرب پڑھیں، پھر اقامت کہیں، عشاء پڑھیں، بھلے 12 بج جائیں، یہ واجب ہے۔ اور وقوف مزدلفہ کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ سمجھنا رات کا ٹھہرنا نہیں، صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے کے درمیانی جو ٹائم ہے یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ لوگ نماز پڑھ کے بھاگتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم لیٹ جائیں اور شیطان پہلے مار چکا ہو۔ وہ بڑے شیطان کو کنکریاں، یہ بڑے شیطان کی کنکریاں، لوگ کہتے ہیں بڑے شیطان، جمر عقبہ ہے۔ آرام سے جائیں، 10 ذی الحجہ کا پورا دن، آنے والی صبح صادق تک رات بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا ٹائم ہے۔ وقوف مزدلفہ، رات کو مزدلفہ میں رہے، انہی پتھروں کی راہوں پہ چل کر آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جب پہلی دفعہ میں بھی حج پہ گیا، اور عجیب تاریخ ہے، وہ کبھی بتائیں گے۔ ہمارا ساتھی جو تھا، ہم بھی مولوی صاحب تھے، کتابیں تو پڑھتے ہی تھے، ہمارے ساتھی نے اس طرح کی باتیں نہیں بتائیں۔ جب بس نے ہمیں ڈالا مزدلفہ میں، اور وہ سب سنگریزے ہیں، اور ہمارے پاس نہ کوئی چٹائی، نہ کوئی دری، نہ جا نماز، وہ سارے ہمارے ساتھی مفتی صاحب کو کہیں یار آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے۔ بس اللہ کو یہ حاجی کی ادا پسند ہے کہ آپ نے ان پتھروں پہ آرام کرنا ہے، اور اتنی پیاری نیند آتی ہے۔ نہ اس بابو کو اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن کمروں اور بڑے بڑے اعلیٰ صوفوں کے اوپر ایسی پیاری نیند نہیں آتی۔ وہ بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے کی نیند انسان کا تمام تھکاوٹ کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ تہجد کے لیے بھی بندہ اٹھ جاتا ہے۔ پتھروں پر رات گزارنی ہے، ننگے آسمان کی، ادھر آسمان کو دیکھنا ہے، ادھر آپ لوگوں کو ذرا سی سردی لگتی ہے، خیمے بھی کر لیتے ہیں، رضائیاں بھی اوڑھ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ سردی ہوتی ہی نہیں ہے، لگتی ہی نہیں ہے، کوئی کھایا پیا کرو، سردی نہیں لگے گی۔ مزدلفہ میں رات کو رہنا ہے، نمازیں اکٹھی کرنی ہیں، یہ واجب ہے نمازوں کا اکٹھا کرنا۔ مغرب کو دیر سے پڑھنا ہے، راستے میں بھی نہیں پڑھنا۔ کسی نے پڑھ لی راستے میں یا میدان عرفات میں، نماز ادا نہیں ہوئی، مزدلفہ میں پہنچ کر دوبارہ نماز اس کو پڑھنی ہے۔ اور وقوف مزدلفہ میں بتا رہا ہوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقوف مزدلفہ میں مسکرائے۔ آپ کے رفیق ہجرت صاحب الغار والمزار اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ وقوف مزدلفہ میں آپ جب دعا کر رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد آپ مسکرائے۔ ابو بکر نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے میدان عرفات میں اپنے گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کا سوال کیا تھا، ساروں کی معافی ہو گئی تھی لیکن ظالم رہ گیا تھا۔ آج اذن مل گیا ہے کہ ظالم کو بھی تنبیہ کے بعد اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ظالم کو بھی معاف کر دیں گے۔ اگر صدق کے دل سے ظالم بھی دنیا میں معافی مانگتا ہے، جس پر ظلم کیا اس کے ساتھ تلافی کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے مسکرایا۔ یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ اگر کوئی معذور شخص ہے، مطلب ایک بیمار ہے، وہ آنا چاہے تو معافی بھی ہے اس میں۔ اب صبح بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، شیطان کے قریب پہنچ کر لبئی ختم، لبئی کا معنی حاضری، اب ادھر تو حاضری نہیں دینی۔ ہر کنکری کے بدلے میں ایک ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ خیال سے قریب پہنچ کر، بڑی دیوار ہے، آپ اطمینان سے رہیں،
لوگ حواس باختہ ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہوتے ہیں، پسینہ پسینہ، اور بات صحیح نہیں کر سک رہے ہوتے، انہیں کسی نے یہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ جب کنکریاں مارنے جانا تو خیال سے کھڑے ہونا، ہو سکتا ہے تم شیطان کو نہ مار سکو تو تمہیں وہ مار دے گا، اس لیے تو بہت ساری فوتگیاں بھی وہاں ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو جی۔ بس آپ دیوار کے قریب جائیں اور اندر والے اس پلر کو کنکری لگنی چاہیے، نہیں تو اس حوضی کے اندر بھی گر جائے تو کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد قربانی والے کو فون کریں، قربانی ہو گئی، پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں، حلق کریں، حلق افضل ہے اس طرح۔ کچھ حصہ میدان عرف رات کا منا میں گزارے، میرا تجربہ یہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، 12 بجے کے بعد اگر طواف زیارت رات کو آپ کرنے جاتے ہیں، آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے میدان مطاف کو خالی کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ میں بادشاہ ہوں تو میرے لیے دروازے کھل گئے ہیں جی۔ وہ اتفاق ایسا ہے کہ جو خلیج کے اور مہمان اور شیوخ، یہ شیوخ اور آل بھی بہت زیادہ ہیں، حساب نہیں ہے، وہ ساروں کا رش ہوتا ہے اور وہ زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور میدان 12 بجے کے بعد تقریباً نظام آسانی کے ساتھ مطاف میں طواف زیارت ہو جاتا ہے۔ جو 2 رکن اعظم ہیں، ان کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی خلاف اولا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھنا، اور طواف کے وقت خصوصیت کے ساتھ کہ ذرہ برابر بھی کوئی خلاف اولا نہیں ہونا چاہیے، کسی خاتون کے ساتھ جسم نہیں ٹچ ہونا چاہیے، کوئی بد نظری نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ اپنے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنا گھر دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو اس طرح اپنا شکر ادا کرتے ہو۔ اور تیسرا کلمہ پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اپنے حساب کے ساتھ طواف کے آپ کر سکتے ہیں، وہ اب تقریباً آپ کی صبح ہو جائے گی، آرام کریں۔ 11 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ آپ جب منا حرم سے آئیں گے، منا وہ خود بخود آپ کا راستہ ایسا ہے، وہ الگ راستہ ہے، آپ تینوں کو کنکریاں مار کے ظہر کے بعد پھر اپنے مکتب کو آپ وہ اپنے خیمے کو یاد رکھنا، وہ اشارہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کے پاس کارڈ ہے، اپنے خیمے میں چلے جائیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، دعائیں کریں، اور دنیا وہاں بھی سیاسی گپوں میں لگی رہتی ہے۔ آنے والی رات گزارنے کے بعد لوگ نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ 12ویں ذی الحجہ کی رات ہے، وہ جناب رش ہو گیا، مفتی صاحب کا فتویٰ ہو گیا، اعلان بھی ہو گیا، رات کو ہی کنکریاں مارو، صبح نماز کے بعد ہی کنکریاں مارو، مارو مارو اور جاؤ حرم شریف میں۔ ایسا کوئی مفتی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ مفتی کا فتویٰ اجتہادی امور میں ہوتا ہے، جن امور میں حدیث صراحتاً ہو اس میں کسی مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، اور نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور پورا دن مار سکتے ہیں، اگلی رات بھی۔ 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد، زوال کے بعد، اس سے پہلے نہیں، 11 اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، بھلے دنیا شور مچاتی رہے، اعلان کرتی رہے، مفتی کا فتویٰ کہتی رہے، اور جو آپ کے جب دونوں دن کنکریاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے اپنی رہائش پہ۔ جب آنا چاہیں گے طواف وداع آپ کے ذمہ واجب ہے، آخری طواف جب اسی دنوں میں کر لیں، بعد میں کر لیں، ہو سکتا ہے 4 دن بعد آپ کا سفر ہے، آپ انہی دنوں میں کر لیں، پھر موقع ملے گا پھر کر لیں گے، تاکہ یہ رہ نہ جائے۔ بات یہ ہے، یہ حدود حرم ہے، آپ پاک صاف ہو چکے ہیں۔ صفائی کے بعد صفائی، اللہم مغفرتک اوسع لی من ذنوبی ورحمتک ارجی لی عندی من عملی۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب تیری صفت مغفرت بہت وسیع ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں، تیری رحمت بہت وسیع و عریض ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب حاجی فارغ ہوتا ہے، ان الملائکۃ لتصاحف رکبان الحاج وتانق المشاۃ، فرشتے جو سواری پر بیٹھ کر حج کرتا ہے،
فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل حج کرتا ہے فرشتے اس کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں۔ اور یہ فضیلت کہ انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ جب گناہ نہیں ہوتے، یہ صوفیاء ذکر اذکار کیوں کراتے ہیں؟ دل سیکل ہو جائے نا تو اس کے بعد معرفت ملتی ہے، معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے سبق آپ آسانی سے، قرب الہی کے سبق آسانی سے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ۔ ایک حکیم سنائی اللہ والا گزرا ہے، اقبال مرحوم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرماتے ہیں سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، ابھی اس بحر میں بہت باقی ہے لؤلؤ لالا۔ میں معرفت کے سبق میں اپنے استاد کی شاگردی میں سفر کرتا رہا، میرا استاد اس منزل پہ تھا، میں اس منزل سے پہلے رک گیا تاکہ میں معرفت کے منازل میں اپنے استاد سے آگے نہ نکل جاؤں۔ سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ، اس بحر میں، اس معرفت ربانی کے بحر میں بہت باقی ہیں ابھی لؤلؤ لالا۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، جس نے عبادات کے آداب کا خیال نہیں کیا اس کو اللہ سنت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، اور جو نبی کی سنت کو ہلکا سمجھنے لگا خطرہ یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں کمزور ہو جائے گا۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں سستی کرنے لگا، عوقب بحرمان المعرفہ، تو اللہ اپنی معرفت کی جھلک سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ جب حج ادا ہو گیا، آپ پاک صاف ہو گئے، اللہ کے حبیب کا قرب حاصل کریں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔